پہلا یہ لگائے. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بیٹا بالکل ٹھیک ہے. آج ہم نے کرنا ابھی تھوڑی دیر جو لیٹ ہوا ہے، کچھ سارے وزٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے. تو کل ہم کر رہے تھے ایوب ایرا، آج یا آرے. تو اس میں ہم نے جو کویشچن ہے وہ کرنے ہیں. اس کے بعد ایک ٹاپک آپ کو ملا ہوگا غالباً پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے، اس کا بڑا آسان سا طریقہ میں جی بتانا ہے آپ کو کہ پارلیمنٹ کے نیم وغیرہ کیسے یاد رکھنے ہیں. تو پہلے یہ آسان سا ہے، تھوڑے سے سوال ہیں. پاکستان اسٹڈی میں یس ایرا، تو یعنی کہ یا خان کا دور. تو اس کو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. تو یہ آپ ریڈنگ کریں تو میں تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں. پس منظر یہ ہے کہ یا خان صاحب جو ہے وہ ایوب خان کے بعد جو حالات تحریک چل رہی تھی ایوب خان کے ان دنوں جو تو منظر عام پر آئے. تو فوج کے سربراہ کے طور پر انہوں نے مارشل لا لگایا. تو اس مارشل لا کے تحت پہلے پی سی او آرڈر جاری کیا. پی سی او آرڈر کے تحت کچھ عرصہ چلتا رہا کام. پھر 70 میں انہوں نے الیکشن کروا دیے دونوں حصوں میں، پورے پاکستان میں جو ایسٹ ویسٹ پاکستان میں ہوئے. اور 71 میں کچھ کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے کہ اجلاس بلایا اسمبلی کا، یہ کیا وہ کیا. تو اس کے بعد 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. تو سب سے سیاہ ترین دور پاکستان کا یہ گنا جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کی اپنی وہ گزار ہے، انہیں ایک اچھی شخصیت کے طور پر یاد نہیں کیا جاتا. تو جو اچھی باتیں ہیں ہم کی وہ بھی ذکر کریں گے، جو بری ہوئی ہیں وہ بھی ذکر کریں گے، کیونکہ بہرحال ہسٹری کا حصہ ہے. تو یہ پہلا آپ پڑھیں تو اس کے بعد اس کی میں جواب بتاتا ہوں. جی بیٹا. The 1962 constitution was approached by Sikandar Mirza, Ayub Khan, Yahya Khan یا بھٹو. ہاں جی، ایبروگیٹڈ. ایک تو یہ لفظ آپ ٹھیک کریں، ایبروگیٹڈ. ایبروگیٹ کا کل پرسوں 2-3 دن یہ مسلسل لفظ آتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے جب اس کو ختم کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایبروگیٹڈ کیا گیا، یا ہیلڈ ان ابیئنس یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ ہے یا جو بعد میں ضیاء الحق نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا تھا ایبروگیٹڈ، اس نے کہا تھا ہیلڈ ان ابیئنس، کہ وہ حصہ کچھ عرصے کے لیے معطل ہو گیا. تو ایبروگیٹڈ سے کیا مراد ہے کہ آئین وہ منسوخ ہو گیا 62 کا. اور کس نے کیا تھا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے. اس میں سے کون سی شخصیت تھی جس نے ایبروگیٹ کیا؟ جی بیٹا. سر یحییٰ خان. ہاں بالکل، اسی کا بھی ذکر آ رہا ہے نا ہسٹری میں. ہم نے ابھی جو کیا کہ یحییٰ خان نے یہ منسوخ کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد مارشل لا لگا تو آئین منسوخ کر کے جا رہے، مارشل لا لگنا تھا تو ایبروگیٹ کیا تو یہ مارشل لا لگ گیا. اس کے بعد آ گیا جی آپ کا نیکسٹ کویشچن. جی One اس پر unit بات کریں، پڑھیں. and four one unit team was dissolved and four provinces of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan were reconstituted in the rule of Yahya Khan, Zia Bhutto, Ziaul Haq, Pervez Musharraf. ہاں جی، یہ چاروں ہمارے جو ہے نا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. بما بھٹو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. ان کے دور میں کیا یہ واقعہ ہوا تھا؟ واقعہ کیا ہے کہ 1 یونٹ سکیم جو ہے اسے ختم کر دیا گیا تھا اور 4 صوبے مغربی پاکستان میں بنا دیے گئے تھے. وہ 4 صوبے کیا ہیں؟ ابھی بھی ہیں. پنجاب ہے، خیبر پختونخوا پہلے نام تھا سرحد، ٹھیک ہے، تو شمال مغربی سرحدی صوبہ پہلے یہ نام تھا. خیبر پختونخوا یہ بعد میں ہوا. اس کے بعد سندھ آ گیا اور بلوچستان ری کانسٹیٹیوٹڈ ان دی رول آف. کہ رول کس طرح تھا، کس کا اقتدار تھا جس میں یہ ہوا، یہ آپ نے بتانا ہے. تو اس میں 4 آپشن ہے، چاروں مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو کوئی اور کوئی ہے بھائی؟ عمر ہے، عمر صاحب ہیں تو وہ بتا دیں.
چلے آپ ہی بیٹا بتا دیں. جی بیٹا ہاں جی بتائیے کس کے دور میں یہ ایبروگیٹ ہو گیا تھا 1 یونٹ اسکیم جو ہے یہ ڈیزالو ہو گئی تھی. جی بیٹا بتائیے. آپشن اے. جی جی آپ کا کیا نام ہے بیٹا بتائیے. یہ آپ کو میں نے ٹاپک پہلے سے بتایا ہوا تھا اس لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں. ویسے میں نے یہ جو انٹروڈکٹری کیا ہے اس میں تھوڑی سی بات بتائی ہے. والا کہہ رہی ہوں یہی خان آپ کو شاید آواز نہیں. ہاں شاید آواز نہیں آ رہی. آواز ادھر سے ابھی نیٹ آئی ورک. ہے آپ کی یا خان کی. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ 1 یونٹ اسکیم اس کے دور میں ختم ہوئی تھی تو دور ہی پوچھا کہ کون سا دور تھا تو یہ یہی ہے. جی کوشچن نمبر 3. میں پڑھوں. جی پڑھ لیں آپ پڑھ لیں. The principle of one man one vote was accepted for the general election in the era of Yahya Khan, Ayub Khan, Ziaul Haq, Zia Ali Bhutto. ضیاء الحق اور زیڈ بھٹو. ٹھیک ہے زی بھٹو یا کہہ لیں ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے اب یہ آپ 4 آپشن مزید وہی ہیں کیونکہ یہ یحییٰ خان کے دور کی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں. تو جنرل الیکشن تو ہوتے مطلب بہت سے ہوئے ہیں پاکستان میں لیکن کس میں یہ اصول پہلی بار مانا گیا تھا کہ ایک آدمی اور ایک ووٹ. کس کے دور میں. یحییٰ خان کے. جی بالکل جو دور یہ ہے اس سے تکا لگا لینا چاہیے تھا آپ کو کہ یحییٰ خان کی بات ہو رہی ہے تو اسی کے بارے میں ہوگا. یہ واقعی پہلا وہی تھا 1 مین اور 1 ووٹ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوا اور ایک آدمی کا ایک ووٹ ہے. یہ اصول طے ہوا اور جنرل الیکشن ہوئے. تو یحییٰ خان آپ کا صحیح جواب ہے صحیح آنسر ہے. اور اگلا آپشن ہم آگے جاتے ہیں. جی In Yahya's era, when legal framework order was issued, 20th March 1970, 29 March 1970, 30 March, 31st March. ہاں جی صرف باقی چیزیں سر 30 مشترک. مارچ. جواب آپ کا درست ہے. ٹھیک ہے یہ جواب آپ کا درست ہے. 30 مارچ تھا. لیگل فریم ورک آرڈر تھا کیا یہ بتائیے. میں نے کہا تھا ریلیٹڈ کوشچن بھی آپ کیا کریں. تو اس میں کیا ریلیٹڈ ہے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کا ذکر آیا لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے. کیونکہ جب مارشل لا لگا تھا اس وقت تو پی سی او آیا تھا. یحییٰ خان صاحب نے ایک پی سی او آرڈر جاری کیا تھا وہ 69 میں آیا تھا. یہ بھی آپ کو پہلے بتایا ہے. یہ 70 میں آیا تھا 30 مارچ 1970. بیسیکلی یہ لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے یہ وہ پی سی او کے ساتھ ہی آیا تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ جو آپ نے ابھی پچھلا سوال حل کیا ہے کہ 4 صوبے بنانے تھے یہ اس میں طے کیا گیا تھا. 1 یونٹ اسکیم اس میں ختم کی گئی تھی. دوسرا الیکشن کا جو ہونے تھے 70 کے دسمبر میں ہوئے اس کے لیے طے کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اہم لیگل ایک ڈاکومنٹ تھا جس کے تحت ملک کچھ دیر چلتا رہا. کچھ اہم معاملات جو ریاست کے اس کے تحت چلے. یہ نمبر 5. LFO 1970 set up National Assembly with how many seats? 313, 314, 315, 316. ایل ایف او کیا ہے. ایل ایف او ہاں بھائی یہ ایل ایف او کس کا ابریویشن ہے. ابریویشن کس لفظ کا ہے یہ. ابھی بھائی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے لیگل فریم ورک آرڈر. ٹھیک پھر کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ 1970 میں آیا تھا. اس کے تحت اسمبلی قائم کی گئی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا الیکشن کی ڈیٹیل وغیرہ تھی کہ الیکشن کا کیا پروسیجر ہونا ہے. تو نیشنل اسمبلی بنائی گئی تھی اس کے تحت اس میں تھا. لیکن کتنے ممبران یہ ریلیٹڈ ایم سی کیو بن گیا کہ آپ کو اگر پوچھا جائے پہلی
لیگل فریم آرڈر کے تحت کتنا یونی کیمرل تھی، بائی کیمرل اسمبلی بنائی گئی تھی، تو آپ کہیں گے نیشنل اسمبلی بنائی گئی تھی، یونی کیمرل تھی. تو اس کے بعد کیا ہے کہ ایل ایف او سے کیا ابریویشن ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. کتنے ممبران پر مشتمل اسمبلی تھی، دونوں حصوں کو ملا کر 70 میں تو ملک اکٹھا تھا نا، تو وہ کتنے ہیں جی بتائیے. سر 313. ہاں 313، آدھے ادھر سے تھے آدھے ادھر سے تھے. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جائیں. The Awami League secured how many seats in West Pakistan? 4, 6, 12, none. ہاں جی، یہ جو کوشچن ہے یہ شاید عوامی لیگ اس پاکستان میں جیتی تھی اور زیادہ تر سیٹیں اس کے پاس تھی. اور مغربی پاکستان میں اسے کتنی سیٹیں ملی تھیں، یہ سوال اہم ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، بہت سی سیٹیں اس نے جیت لی تھی، لیکن ویسٹ پاکستان میں کتنی تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ نیشنل لیول کی پارٹی تھی. کوئی بھی نہیں. کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی اس کی، نن. ڈی آپشن ہمارا درست ہے. 4، 6، 12 یہ صرف آپشن ہے. اگر وہ کوئی جیت لیتی تو پھر یہ ہوتا جی چلو اس علاقے میں بھی اس کا اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ نہیں جیت سکی تھی اس جہاں سے. تو وہاں جو ہے اس کی اکثریت تھی. یہ آ جائیں 7. When General Yahya Khan convened the first session کنوینڈ جی. convened the first session National Assembly. 2nd March 1972, 3rd March, 4th March, 5th March 1972. ہاں جی، یہ باقی سال یہی ہے، مہینہ ٹھیک ہے، صرف ڈیٹ کا فرق ہے. تو اس میں آپ کون سا آپشن لینا پسند کریں گے؟ 3rd March. دیکھ لیتے ہیں. نہیں وہ آپ نے 3 کہا ہے، 3 تو میں سمجھا شاید تیسرے آپشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن 3rd مارچ 3rd بی March. آپشن بی ہو گیا اور 3rd مارچ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا جی مشہور سر. فکرہ تھا کسی لیڈر کا کہ یہ اجلاس جب ہونے لگا تو ایک مغربی پاکستان کے لیڈر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جو اس اجلاس میں جائے گا اس کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ ایک ریلیٹڈ ایم سی کیو بن جائے گا. کیا کہا تھا؟ مغربی پاکستان کے کسی لیڈر نے اپنے ارکان کو کہا تھا کہ جو یہاں سے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. ڈھاکہ میں یہ طلب کیا گیا تھا. جی یہ پڑھیں. When East Pakistan fell to the Indian aggression? 14 December 1971, 15 December, 16 December, 17 December. ہاں وہ ڈیٹ صرف آپ نے بتانی ہے، مہینہ اس میں بھی ایک ہی ہے اور سال بھی ایک ہے. جی بیٹا. 16 December. سر ہاں آپشن سی. جی جی بیٹا سی. سر آپشن سی. جی بالکل. 16 آپ نے پڑھا یہ آسان سا ہے کیونکہ ہم 16 دسمبر کو اکثر تقریبات ہوتی ہیں اور اس فال آف ڈھاکہ جو ہے اس کا دن منایا جاتا ہے، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک بڑی جارحیت کا شکار ہوئے اور انڈیا نے کھلم کھلا مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے اسے ہم سے علیحدہ کر دیا. تو جس کا ادھار ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، ادھار دے گی ہماری کوئی نہ کوئی نسل انشاءاللہ عزیز. جی یہ پہلا یحییٰ خان کا دور ختم ہوا. پاک سٹڈی کا آج اتنا ہی تھا اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے دوسرا جنرل نالج والی